باب المدینہ کراچی کے علاقے ملیر میں واقع نورانی مسجد میں منعقدہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع پر ایک جائزہ پیش خدمت ہے، جس میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کراچی کے علاقے ملیر پاک سعدی کابینہ میں واقع جامع مسجد نورانی میں بھی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرے عظیم الشان اجتماع کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں خوش نصیب اسلامی بھائی، بچے، جوان اور بزرگ عاشقان رسول اجتماع پاک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے شرکت کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل سنتوں بھرے اجتماع کا آغاز حسب معمول بعد نماز مغرب سورہ ملک کی تلاوت سے کیا گیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ عز و جل کے پاک اور بابرکت کلام کی تلاوت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کردہ کلام پڑھا گیا۔ بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا، مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ کلام کے بعد دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی عبدالحبیب اتاری نے قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑوسیوں کی اہمیت اور ان کے حقوق بیان کیے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کچھ واقعات آپ سنیں گے کہ بزرگان دین اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے، ہمیں کیسا سلوک کرنا ہے، اور قرآن و حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان غور سے سنیں، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے، صرف برابر والا نہیں، قرآن کہتا ہے اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندی غلام سے، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔ جو لوگ بڑائی مارتے ہیں، اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو حقیر جانتے ہیں، وہ اللہ کو پسند نہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جن لوگوں سے اللہ عز و جل محبت فرماتا ہے ان میں وہ شخص بھی شامل ہے جس کا برا پڑوسی اسے تکلیف دے تو وہ اس کی ایذا رسانی پر، تکلیف پر صبر کرے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کی زندگی یا موت کے ذریعے کفایت فرمائے۔ اب ذرا غور کر لیں، میرے پڑوسی سے میری لڑائی ہے، میرے پڑوسی کی ایک غلطی بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کے بچے سے غلطی ہو جائے، اس کے گھر والوں سے غلطی ہو جائے، میں نے چھوڑنا نہیں ہے، یہ فائدے مند ہے، یا میں صبر کروں اور اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، یہ فائدے مند ہے۔ طے آپ نے کرنا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، آج ہم نے یہ سیکھنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پڑوسی کا حق کیا ہے؟ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، یاد رکھیے حق کے پڑوس صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب کیا جائے، یعنی میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، بلکہ پڑوسی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف برداشت کرنا بھی حق کے پڑوس میں شامل ہے۔ بندہ کہتا ہے میں بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، وہ بھی نہیں پہنچاتا، یہ حق ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے نارمل لائف ہے۔ اب مزہ یہ ہے کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کی کسی بات سے آپ کو پرابلم ہے، مگر آپ صبر کریں، یہ حق کے پڑوس ہے۔ اس موقع پر رکن شورا نے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ برائی کو برائی سے نہیں ٹالا جا سکتا، لہٰذا معاف کرنا بہترین عمل ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھیں، آپ برائی کو برائی سے نہیں ٹال سکتے، آپ آگ کو آگ سے نہیں بجھا سکتے، آگ کو بجھانے کے لیے پانی درکار ہوتا ہے، آپ اس میں اخلاق کے ذریعے دلوں کو جیت سکتے ہیں، آپ لڑائیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جناب، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، جیسے کو تیسا ہونا چاہیے، بدماشوں کے سامنے بدماش بننا چاہیے، آج بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، وہ بے وقوف ہیں۔ نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آپ شریف رہیے، آپ نرم رہیے، آپ شفیق رہیے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ظلم کرنے والا، تکلیف پہنچانے والا، اس کے دل پر اثر ہوگا۔ اچھا جناب نہیں اثر ہوتا، وہ نہیں سدھرتا، آپ کو صبر کا ثواب مل رہا ہے۔ بیان کے بعد ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک بھی پڑھے گئے، ان میں سے ایک درود پاک کی برکتیں آپ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ صلی اللہ علی محمد۔
शुरकाए इज्तिमा ने तमाम जहानों के परवरदिगार अज़्ज़ा वजल के हुजूर दस्ते दुआ उठाकर अपने तफक्कुरात से निजात तलब की। कई आशिकान रसूल ने अपनी अश्कबार आंखों से अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह बेकस पनाह में अपनी इल्तिजाओं को पेश किया। अल्लाह हमसे सदा के लिए राजी हो जा, हमारे सगीरा गुनाह भी माफ कर दे, हमारे कबीरा गुनाह भी माफ कर दे, हमारे छुप कर किए हुए गुनाह मुआफ फरमा, हमारे ऐलानिया गुनाह भी माफ कर दे। ए करीम तेरे खजानों में कमी नहीं, आज हम सब की झोलियों में अपनी रजामंदी की खैरात डाल दे। हमारे माँ बाप की भी मगफिरत फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाह मुआफ फरमा, हमारे भाई बहनों को बख्श दे, हमारे बीवी बच्चों को बख्श दे, हमारे मुसलमान पड़ोसियों की मगफिरत फरमा। अपनी इल्तिजाओं को अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुजूर पेश करने के बाद आशिकान रसूल ने नबियों के सरदार शफीए रोज़े शुमार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर करोड़ों दुरूद व सलाम के मुश्कबार नजराने पेश किए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के तोहफे पेश करने के बाद इस्लामी भाइयों ने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सीखने के लिए मदनी हलकों में शिरकत की, जबकि खुशनसीब इस्लामी भाइयों ने मदनी इनामात के जरिए फिक्र मदीना करके अपने आमाल का मुहासबा भी किया और फिर शुरकाए इज्तिमा ने रुकने शुरा से मुलाकात की सआदत भी हासिल की। इज्तिमा में शरीक आशिकान रसूल का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे इज्तिमा की बरकत से उन्हें पड़ोसियों के हुकूक से मुताल्लिक आगाही हासिल हुई, लिहाजा अब वो पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी की कोशिश और इनकी दिलाजारी से महफूज रहने की कोशिश करेंगे। मैं आज हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत हुई, हाजी अब्दुल हबीब भाई का बयान सुना, उसमें पड़ोसियों के हुकूक के बारे में बताया गया, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और नियत की है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने पड़ोसियों के हुकूक भी अदा करेंगे। यहाँ आते हैं तो यही ज़हन बनता है कि इज्तिमा की पाबंदी करें, नमाजों की जो है वो सुस्ती दूर करें और अपने जो दीगर मामलात हैं दीनी कामों में जो सुस्ती है वो दूर करें। यहाँ आने से यही जज्बा मिलता है। ये जुमेरात का इज्तिमा बहुत बरकतों वाला है, इसमें बहुत सारी इल्म दीन की बातें हमें सीखने को मिलती हैं और इसमें रूहानी तौर पर भी जो है ना बहुत ज़्यादा जज्बा हमें मिलता है। आप भी इज्तिमा में आए। मैं आज सच्चे दिल से तौबा करता हूँ कि मैं उनसे जाके माफ़ी मांग लूँगा, जैसे हबीब तारी भाई ने कहा कि गलती हो या ना हो आपका मीटर स्टार्ट हो जाएगा, नहीं क्यों आप उनसे अगर माफ़ी मांग लेंगे।